بات سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اللہ نبی اس سے ناراض ہے، جیسے خفا علی 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی نقی مہدی اور میری کوسٹ کا نام ہے سیدہ زینب کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کا ہمارا خصوصی ٹاپک 21 رمضان المبارک پہ ہے، حضرت علی کی شہادت پہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر البیت، مذہبی اسکالر، میڈیا اینکر پرسن ڈاکٹر سعود عسکری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سے سوال یہ ہے، حضرت علی کو رسول خدا سے کیا خاص نسبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21ویں رمضان آ گئی اور میں اور آپ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر موجود ہیں، اور یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو معرفت خدا، معرفت رسول اور معرفت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک خاص نسبت ہے، ایک ایسی عظیم خاص نسبت ہے کہ جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آئے، اور آغوش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پاتے ہوئے، تربیت پاتے ہوئے کس شان سے علی امیر المومنین نے اپنی زندگی کے اوقات کو آگے بڑھایا ہے کہ اشاعت اسلام کے واسطے، بقائے اسلام کے واسطے، تحفظ اسلام کے واسطے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت نظر آتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اوائل اسلام کا زمانہ تھا، اور کیونکہ حج تو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی حالات زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام عالم کمسنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور عباس ابن مطلب کی گواہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ 3 افراد خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک موجود ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ان کی زوجہ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور تیسرے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہ کون 3 افراد ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا، کہا کہ یہ تینوں افراد وہ ہیں کہ جن میں سے ایک میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو، عبادت کو ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کی بیوی خویلد کی بیٹی یعنی ملکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد ہے، اور میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو، عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ یعنی عالم اسلام میں جو کائنات کی پہلی عبادت کی ٹرائنگل نظر آتی ہے وہ ہمیں 3 شخصیات پر مبنی نظر آتی ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ، اور ایک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یقیناً مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص نسبت ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک خاص نسبت نظر آتی ہے، اور تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا، سفر میں، حضر میں، محراب میں، منبر پر بار بار تعارف کراتے رہے، اور اتنی شان سے تعارف کرایا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی امیر المومنین کی ذات ہمیشہ وابستہ رہی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ میرا سوال یہ ہے، اسلام کے لیے حضرت علی کی خدمات بیان کریں۔
اسلام کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت عظیم خدمات ہیں۔ یقیناً اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و نصرت کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا وصی و وزیر قرار پایا، اور اس کے بعد علی امیر المومنین تا زندگی ہر جنگ میں لشکر اسلام کے علمدار رہے۔ کبھی شب ہجرت بستر رسول پر سو گئے۔ سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ مبارک کو 40 ننگی تلواروں نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، اور یہ وہ 40 ننگی تلواریں تھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ قتل تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ یا علی آج اس بستر پر آپ سو جائیے۔ علی بستر رسول پر سو گئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسول پر سو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 40 ننگی تلواروں کے حصار میں سے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی جانب، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام چین سے، شان سے، سکون کی نیند سوتے رہے۔ اور یہ وہ منظر ہے کہ جس منظر کے متعلق میں جب سوچتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت عجب ہو جاتی ہے کہ دست خدا عطا ہوا چہرے سے ولی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اور حیران و پریشان ہے سب مکے کے کافر، سوئے تو محمد تھے، یہ جاگا تو علی ہے۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی عظیم خدمات عالم اسلام کے واسطے۔ کبھی شب ہجرت بستر رسول پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں، کبھی جنگوں میں قاتل مرحب و اندر بن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں، کبھی لشکر اسلام کے علمدار بن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں، کبھی مال غنیمت اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ اس روز بھی مولا کائنات کے گھر میں بچوں کا کئی روز کا فاقہ تھا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام کی اشاعت کے واسطے، بقائے اسلام کے واسطے، تحفظ اسلام کے واسطے اپنی تمام تر خدمات کو پیش کرتے رہے، اور اس شان سے اسلام کے واسطے اپنی عظیم خدمات کو پیش کیا کہ آپ اسلام کے ایک بہترین مرد مجاہد، اسلام کے ایک بہترین سپاہی اور اسلام کی ایک بہترین شخصیت قرار پائے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی کیوں قرار دیا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ویسے ہی بھائی بھائی کا رشتہ تھا، یعنی آپ سگے چچا زاد بھائی تھے تو ویسے ہی بھائی بھائی کا رشتہ تھا۔ پھر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پروان چڑھے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو لہٰذا ایک گھر میں پروان چڑھنا، پرورش پانا، یہ بھی ایک بہت عظیم بات ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں، بہت عظیم واقعات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محو انتظار تھا کہ سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا گیا، مگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یا علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روز مواقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے، حضرت علی کی شہادت کے متعلق کچھ بتائیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں جو ضرب لگی، وہ ضرب سے بجھی ہوئی تلوار تھی، اور وہ زہر تیزی سے اثر کرتا جا رہا تھا، اور علی امیر المومنین مسلسل کبھی غش میں جاتے تھے، کبھی غش سے آنکھوں کو کھولتے تھے، اور اس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر یہ زہر حلاحل اثر کرتا جا رہا تھا کہ روایت اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی امیر المومنین کے بچنے کی ظاہر کوئی امید نہیں تھی، جرح بھی بتا کے جا چکا تھا، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود اپنے حالات کے متعلق جان رہے تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیتیں سپرد کی، اور تمام گھر کے افراد کو
مولا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا، اور اس کے بعد مولا کائنات جو کہ بار بار غش سے آ رہے تھے اور غش سے میں جا رہے تھے، مولا کائنات کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور جب علی امیر المومنین کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کے پیروں پر پانی کے قطرے گرے۔ اب مولا کائنات نے جو آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ ام البنین پائیں تھی کھڑی آنسو بہا رہی ہیں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، کہا کہ میرے عباس سے کوئی قصور ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ سب کے ہاتھ کو آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا مگر میرے عباس کا ہاتھ نہ دیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ عباس کو ہم نے مانگا ہے کربلا کے لیے، عباس تو حسین کا بھائی ہے، اور یہ کہہ کر عباس کو بلایا قریب میں، حسین کو بلایا، اور اس کے بعد تبرکات کا صندوقچہ منگوایا، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سے فرمایا، کہا کہ ایک چھوٹا سا علم بنا دو۔ بڑی تمنا تھی ہماری کہ ہم کربلا میں موجود ہوتے، ہم کربلا میں عباس کو علمدار بنا ہوا دیکھتے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، ہم عباس کو علمدار بنا نہیں دیکھ سکے، لہٰذا عباس کو ہم اپنی آنکھوں سے علمدار بنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ علم مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو تھمایا اور کہا کہ اسے ہمارے سامنے عباس کو دے دو، عباس کو علمدار بنا دو۔ میں ہمیشہ تا زندگی یہ سوچتی رہی، مجالس پڑھتی تھی، اور ان روایات میں یہی پڑھا کہ وقت نزا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، قبر کی تاریکی میں علی آتے ہیں، پل صراط پر علی آتے ہیں، میدان محشر میں علی آتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہر ایک کو وقت نزا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت ملتی ہے، خود مولا کائنات نے وقت نزا کیا دیکھا؟ جب یہ روایت پڑھی تو معلوم یہ ہوا کہ وقت نزا علی کو کربلا یاد آئی، وقت نزا علی کو فرات کا کنارہ نظر آیا، وقت نزا علی کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے، وقت نزا علی کو سکینہ کی پیاس نظر آئی، وقت نزا سکینہ کا چہرہ نظر آیا، وقت نزا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کربلا نظر آیا۔ یہ بات سب نے نبی سے سنی، علی کا نہیں